تشریف لاتے ہیں مراد من مراد خالد سلطان المناظرین واعظ المناظرین مولانا حافظ محمد یحییٰ عارفی صاحب۔ ان کا موضوع ہے جو علماء مرکزیہ موڑ ایمن آباد جن کے تحت آج زیر اہتمام یہ کانفرنس ہو رہی ہے، الحمدللہ ان کے متفقہ فیصلہ میں ان کا موضوع سلیکٹ کیا گیا تھا کہ شب معراج اور اس کے شبہات۔ تشریف لاتے ہیں الشیخ مولانا محمد یحییٰ عارفی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا هو نور أنا أراه وقال تعالى ما قربت قربة وقربت قربة ما قربت مثله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا گنج بخش غوث اعظم دستگیر غریب نواز لجپال اولاد دینے والا بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا موت و حیات کا مالک، وہ دینے پہ آئے پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام سید الثقلین امام الحرمین امام قبلتین ساقی کوثر شافع محشر
شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معززات، موقرات، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، میرے محترم بھائی، میرے فاضل بزرگ محترم سید خالد صاحب ترمذی حافظہ اللہ تعالی ورعاہ وسلمہ، یہ ان کی محبت ہے، لیکن اس محبت میں بھی ان کے الفاظ کافی حد تک مبالغے والے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی لما لا یعلمون واجعل لی خیرا مما یظنون۔ اللہ، یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ ان کی باتوں پہ میرا مؤاخذہ نہ کرنا۔ اللہ، میری وہ کمزوریاں اللہ جن پہ تو نے پردے ڈالے ہیں ان لوگوں کو علم نہیں ہے۔ واغفر لی لما لا یعلمون، اللہ میری وہ کمیاں، وہ خطائیں اپنی رحمت سے معاف کر دینا۔ واجعل لی خیرا مما یظنون، یا اللہ میرے بارے میں ان کا جو خیال، سوچ، گمان ہے، اللہ تو قادر ہے، اللہ تو مجھے اس سے بھی بہتر اور اچھا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے رب نے جو اعزازات، انعامات، معجزات عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبی علیہ السلام کی رفت و منزلت کے لیے ایک ایک نشان اپنی جگہ لازوال اور بے مثال ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت اور صداقت نبوت میں سے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ جو 2 سفروں پر مشتمل ہے، واقعہ اسراء اور معراج۔ ایک سفر ہے زمین سے زمین کا اور دوسرا سفر ہے زمین سے آسمان کا۔ وہ سفر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے زمین تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کروایا گیا، یہ سفر اسراء کا سفر کہلاتا ہے۔ اور جو سفر اللہ نے مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کا اور جو ہے 7 آسمانوں، جنت اور جہنم کا معاملہ دکھایا، اور پھر جو ہے یہ سفر آسمان سے زمین کا، یہ سفر سفر معراج کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں المیہ ہے کہ قوم کو بیماری ہے، جشنوں کی قوم کو بیماری ہے، صرف جو ہے وہ جو ہے بدعی انداز کے اندر دن منانے کی۔ اگر آپ واقعہ معراج پہ جائیں، ہماری قوم کے اندر یہ دن بھی صرف جشن کی نظر ہو گیا، بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم کی بعثت کو چھوڑ کر کے، ولادت کے نام پہ نبی علیہ السلام کی سیرت چھوڑ کے، ولادت کے نام پہ نبی کی پوری زندگی، آپ کا مشن چھوڑ کے، لوگوں نے ایک دن کا جشن منا کے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اگر یہ دن جشن والے ہوتے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، نہ ان کے مہینوں میں اختلاف ہوتا، نہ اس کے سال میں اختلاف ہوتا، نہ اس کے دن کے اندر اختلاف ہوتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح نبی علیہ السلام کی ولادت کے سال میں بھی، نبی علیہ السلام کی ولادت کے مہینے میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں بھی جس طرح یہ اختلاف موجود ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے اندر یہ دن جو ہے وہ بطور جشن نہیں ہے۔ اگر بات کریں اس واقعے کی اہمیت کی، صرف آپ اختصار کے ساتھ کچھ باتوں پہ غور کریں، چند ایک باتیں اختصار سے کر کے 2-3 بنیادی مسئلے آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنے ہیں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروایا۔ یہ معراج مکے کے آخری دور کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد
جو ہے وہ انہی 2-3 سالوں کے اندر 10 سے لے کے 13 سال جو ہجرت 13 نبوت تک نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ معراج کروایا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے نبی علیہ السلام کی 13 سال کی محنت شاقہ ہے اور ساری محنت کاوش کے باوجود نبی علیہ السلام کے سہارے ٹوٹ چکے ہیں۔ اگر افراد کی گنتی کریں تو 100 کی تعداد پوری نہیں ہوتی۔ اگر نبی علیہ السلام کی 13 سالہ محنت کا انداز دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی مخالفت کے اندر باہر بھی ایک سہارا، گھر میں بھی ایک سہارا۔ نہ ماں خدیجہ دنیا میں رہی، نہ چچا ابو طالب کا ہے وہ ساتھ رہا، چچا غمگسار چچا بھی دنیا کو الوداع کہہ گیا، اور گھر کے اندر دلاسے اور سہارے دینے والی مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بھی اس دار فانی کو الوداع کہہ گئی۔ نبی علیہ السلام پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ان حالات کے اندر معراج کروا کے وہ کلمہ پڑھنے والوں مجھے تجھے ایک پیغام دیا ہے۔ لوگوں دنیا کتنی بھی بگڑ جائے، حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، دو لوگوں اسلام کے لیے رستے کتنے بھی جو ہے ناہموار ہو جائیں، دشواریاں کتنی بڑھ جائیں، کبھی یہ مت سمجھنا کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ان حالات کے اندر آسمانوں کی سیر کروا کے مجھے تجھے یہ پیغام دیا ہے، تیرا کام محنت کرنا ہے، اس محنت کے اندر انقلاب پیدا کرنا وہ تیرا کام نہیں، وہ عرش والے رب کا کام ہے۔ اگر بات کریں اس سفر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا آغاز اللہ نے مسجد حرام سے کروایا۔ مسجد حرام سے ابتدا ہے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا۔ پھر مسجد اقصی سے اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو آسمانوں پہ لے کے گیا۔ یہاں ایک بات جو سمجھنے والی ہے، ہمارے ہاں المیہ ہے کہ ہم واقعہ معراج کو بھی ایک قصے کے رنگ کے اندر سن کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے معراج کا حق ادا کر دیا۔ کیا مکے سے آسمانوں کو کوئی راستہ نہیں جاتا تھا؟ اللہ نے مکے سے جو ہے بیت المقدس کا سفر کیوں کروایا؟ اگر اس بات کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، یاد رکھیے دنیا کے اندر 2 مساجد ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی مساجد، اللہ کے 2 گھر اسلام کے مرکز، ایک بیت اللہ ہے، ایک بیت المقدس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے اللہ نے عطا کیے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بیت المقدس کو عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا شرف دے کے بنی اسرائیل کا قبلہ بنایا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے بھیج کر کے بیت اللہ کا متولی بنایا۔ نبی علیہ السلام کو بیت المقدس میں لے جا کر کے نبیوں کو جمع کر کے مصلی امامت کے اوپر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے کائنات کو پیغام دیا ہے، لوگوں مرکز بیت الحرام ہو یا مرکز بیت الاقصی ہو، یاد رکھو اب اس کی تولیت جو ہے، اس کا متولی جو ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دونوں قبلوں کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے، اللہ نے معراج کا آغاز مسجد سے ہی کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام گھر سے مسجد حرام کے اندر ہجر، وہ جگہ جو مکے والوں نے پیسے کم ہونے سے چھوڑ دی، وہاں سے مسجد حرام سے بیت اللہ سے بیت المقدس لے جا کر کے اللہ نے جو ہے وہ اس سفر کا آغاز کیا تو مسجد سے، اس سفر کا اختتام کروایا، اس سفر کو مکمل کیا تو مسجد سے مکمل کر کے مجھے تجھے ایک پیغام دیا، ایمان والو اگر عزت اور شرف چاہتے ہو، اگر جو ہے دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اگر رفعت اور مرتبہ اور مقام چاہتے ہو، اللہ نبی کو زمین سے آسمانوں پہ لے گیا تو لے جایا بھی اللہ مسجد سے لے کے گیا، اللہ واپس بھی لایا تو اللہ نے مسجد کے اندر اتارا۔
دنیا کو پیغام دیا، لوگوں اگر عزت چاہتے ہو، اگر مرتبہ اور مقام چاہتے ہو، اپنی مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ۔ دنیا کے اندر عزت اور شرف کے لیے اگر کوئی مقام ہے تو وہ صرف ایک رب کا گھر مسجد ہے۔ اگر مسجد سے تیرا دل جڑا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ تجھے کبھی دنیا میں ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے گا۔ لیکن اگر مسجد سے تیرا تعلق نہیں تو یاد رکھ، پھر دنیا میں عزت نام کی تیرے حصے میں کوئی چیز نہیں۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر 4 گلاس مختلف پیش کیے، 2 گلاس بیت المقدس میں، 2 برتن بیت المقدس میں، 2 سدرۃ المنتہا میں۔ ساری احادیث کو جمع کر نبی علیہ السلام کو اللہ نے 4 چیزوں کے برتن پیش کیے، ایک دودھ کا، ایک شراب کا، ایک شہد کا اور ایک پانی کا۔ 4 برتن پیش کیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جبریل امین علیہ السلام اب کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا پیئے۔ اب دودھ اور شراب 2 برتن ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن پکڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن پکڑ کے دودھ پیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اصبت الفطرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فطرت کو پہنچ گئے ہیں۔ لو اخذت الخمر لغوت امتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دودھ پیا، اللہ نے آپ کو فطرت نصیب فرمائی۔ اگر آپ شراب پی لیتے آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی ہے۔ توجہ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پیغام ملا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اخذت الخمر غوت امتک، آپ اگر شراب پی لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ ایمان والو، اسلام بڑوں کے ادب کا اور احترام کا حکم دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او ایمان والو، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کیا، ہمارے بچوں سے پیار نہیں کیا، یاد رکھنا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس آدمی، جس عالم دین کے ساتھ آپ کا اعتماد کا رشتہ ہے، جس کے ساتھ آپ کا محبت و ایمان کا رشتہ مضبوط ہے، ضرور اس سے محبت کیجئے، اس کی اطاعت کیجئے، اس کی عمارت میں چلیے، لیکن ذرا سنبھل کے۔ نبی علیہ السلام کو پیغام کیا ملا؟ یہ برتن پیش کر کے تجھے مجھے ایک سبق سمجھایا، لیڈر کے معاملے میں بھی آنکھیں کھول کے رکھنا، اپنے قائد کے معاملے میں آنکھیں کھول کے رکھنا۔ اگر تیرا لیڈر، اگر تیرا قائد، اگر تیرا امام، تیرا پیشوا اگر وہ غلطی کھا گیا، اگر وہ بھٹک گیا، تو یاد رکھ اس لیڈر کی غلطی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لیڈر کی غلطی کبھی ایک فرد کی غلطی نہیں ہوتی۔ اگر قائد لیڈر پھسل جائے تو یاد رکھنا پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے دودھ پیا اور شراب نہیں پی ہے۔ ہمارے ہاں تو المیہ کے مسلمان کی شادیوں میں بھی شراب چلتی ہے، مسلمان کے ہوٹلوں میں بھی شراب خانے ہیں، لیکن قربان جاؤں جس نبی کا کلمہ پڑا ہے، کبھی اہل علم سے پوچھو کہ دودھ پینے میں، شراب کو نہ چھونے میں اس میں اللہ نے حکمت کیا رکھی ہے؟ کبھی قرآن پڑھ، من بین فرث و دم
لبنن خالصا سائغا للشاربین، دودھ ہے دنیا کی جیسی مرضی مشینری لے آ، جو مشینری رب نے جانور کے پیٹ میں فٹ کر دی ہے، ایک طرف گوبر بھی ہے، ایک طرف خون بھی ہے، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ساری دنیا مل کر کے ایسا دودھ نہیں بنا سکتی۔ دودھ خالص قدرتی چیز ہے، شراب گندے پھلوں سے بنی ہوئی مصنوعی چیز ہے۔ اور جائیے اہل علم کی جماعت موجود ہے، کتاب العلم پڑھیے، تعبیر الرؤیا جو ہے خوابوں کی تعبیر کا بیان پڑھیے کہ خواب کے اندر بندہ دودھ دیکھتا ہے، نبی علیہ السلام نے دودھ پیا، جو باقی بچا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ سے اس کی مراد کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، کہ یہ علم ہے، علم نبوت کا وارث جو ہے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ تو یار لوگوں نے خلفاء کی دشمنی میں یہ رنگ بنا لیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علی جو ہے وہ علم کا شہر جو ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اسلام ان بے سند باتوں کو، ان غیر مسند باتوں کا قائل نہیں۔ نبی نے دودھ پیا، باقی عمر کو دیا۔ پوچھا آقا تعبیر کیا ہے؟ فرمایا یہ علم ہے، نبی نے باقی ماندہ علم جو ہے وہ عمر بن خطاب کو وارث قرار دیا ہے۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان والو، نبی نے دودھ پی کے شراب کو ہاتھ نہ لگا کے بتایا لوگوں دین بھی دودھ کی طرح خالص ہے۔ جس طرح دنیا کی کوئی فیکٹری جو ہے وہ خالص دودھ نہیں بنا سکتی، یہ دین بھی دنیا کے اندر کسی فیکٹری میں، کسی مسجد میں، کسی محلے میں بنا ہوا نہیں ہے۔ رب نے تو پہلے دن سے کہا تھا اے جو ہے جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جس طرح دودھ جو ہے یہ رب کا پیدا کرتا ہے اور ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، جو رب نے دین دیا یہ بھی خالص ہے، ملاوٹ سے پاک ہے۔ اور جس طرح شراب جو ہے وہ مصنوعی ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، لوگوں جس طرح نبی نے دودھ خالص لیا، دین بھی خالص دیا، جس طرح دین میں خالص دین قبول ہے، لوگوں جس طرح دودھ خالص، شراب جو ہے مصنوعی ہے، لوگوں دین بھی خالص معتبر ہوگا۔ بدعت و خرافت والا، ملاوٹ والا دین بھی رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں بجائے بات سمجھنے کے اور اس عظیم الشان سفر کے انوار و برکات سمیٹنے کے، سارا مسئلہ فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے۔ ابھی چند دن کی بات ہے، مجھے ایک بھائی نے فون کیا، کہنے لگا مولوی صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات انبیاء کو جماعت کروائی ہے، رفع دین کی سی، کیا وہ طریقہ یہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ ساری زندگی بیت گئی، ہم رفع دین سے باہر نہیں نکل سکے۔ رفع دین آمین فاتحہ کوئی شک نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ، جان بوجھ کے کوئی بندہ یہ عمل چھوڑ دے اللہ کی قسم اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، جو بندہ جان بوجھ کر کے کوئی عمل چھوڑتا ہے اسے پتہ یہ رسول اللہ کا طریقہ، نبی کی سنت ہے، طریقہ رسول پہ نماز پڑھنا فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، رب نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول، لوگوں نماز پڑھو زکوٰۃ دو، لیکن طریقہ میرے نبی والا، نبی نے حکم دے کے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا۔ یہ ایک بندہ جانتا ہے رفع دین میرے نبی کا طریقہ ہے، سنت طریقہ یہی ہے، نبی کا انداز یہی ہے، نبی نے اسی طرح پڑھی ہے، لیکن جان بوجھ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کئی لوگوں کو بیماری ہے نا جی، کر لو تم ہی خیر ہے، نہ کرو تم ہی ٹھیک ہے، کوئی حد نہیں، ابے دا دین ہے۔ کیا یہاں آپ کے کوئی گھر کا راج ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ پابند ہیں اتباع میں، پیروی میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
نبی علیہ السلام کو اللہ نے بیت المقدس میں امام بنایا، طریقہ نبی علیہ السلام کا، نبی امام ہے۔ ایمان سے بتا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامت والا اپنانا ہے کہ مگدیوں میں سے پوچھ کے کسے کرنا ہے؟ بہرحال مسئلہ ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک آ جاتا ہے، اور آنے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہندا جڑا وسیلے دا منکر ہے وہ 50 پڑھے، جڑا وسیلے دا قائل ہے وہ 5 پڑھے، اے 50 تو 5 بھی وسیلے دی برکت نال ہے۔ آ سمجھے کس قدر المیہ ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے لوگوں کو اس بات کا بھی شعور نہیں وسیلہ ہے کیا اور وسیلے میں اختلاف کیا ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، کبھی لغت کی کوئی کتاب کو دل کرے تو ہاتھ لگا لینا، نہ سمجھ آئے اردو بازار سے میرے بریلوی بھائی ان کے ترجمے کے ساتھ وسیلے کے شرعی احکام پہ کتاب اٹھا لینا، اور باقاعدہ یہ بات درج ہے کہ وسیلے کا معنی ہوتا ہے قرب۔ وسیلے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرب، اللہ کا قرب۔ یہ ترجمہ دوسرا معنی وسیلے کا ہوتا ہے سیڑھی، اور بالاتفاق شریعت کے اندر جو وسیلے کا مطلب معنی ہے جس کے اوپر سارا نزاع جھگڑا ہے وہ قرب والے معنی کا ہے، سیڑھی والا معنی قرآن و سنت میں وسیلے میں مطلوب ہی نہیں ہے۔ کہیں پر قرآن سے پوچھو کہ یا اللہ یہ قرب ملتا کیسے ہے؟ یہاں تو واقعہ معراج آیا، لوگوں نے مسئلہ کھڑا کیا، نبی علیہ السلام گئے، اللہ نے نمازیں 50 دی، ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے، کہا میرا تجربہ ہے یہ نمازیں زیادہ ہیں، آپ جائیے اللہ سے تخفیف کا سوال کیجئے۔ نبی علیہ السلام جاتے رہے، نمازوں میں کمی ہوتی رہی، 5 ہو گئی، کہا ایک اور چکر لگا لیجئے، کہا گیا کہ مجھے شرم آتی ہے، آسمان والے رب کا اعلان آ گیا، لا یبدل القول لدی، جو فیصلہ ہو جائے میرے ہاں وہ فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ لیکن ایمان سے بتلا، کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ لگایا، زندہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی کہ فوت شدہ موسیٰ سے ملاقات کروائی علیہ الصلاۃ؟ اللہ زندہ کر کے اللہ لگیا؟ کیا کسی زندہ کی سفارش کا کوئی اہل حدیث، کوئی مسلمان منکر ہے؟ کہاں کھڑے؟ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام زندہ، اور دیا گیا ہے مشورہ، ملاقات کرانے والا عرش والا رب ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہم اتنا ضرور کہیں گے، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کہ اللہ کے بندوں پتہ تو کرو مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے۔ اور اللہ کے بندوں کسی فوت شدہ کی سفارش کروانا کہ یہ فلاں جو مر چکا ہے، جو مرو مٹی کے نیچے ہے، اللہ کے بندوں جو مر جائے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس سے دعا کروائی نہیں جاتی ہے۔ پتہ نہیں یار لوگ کیوں بھول جاتے ہیں۔ کدی کسی نو نہ سمجھ آوے تو انہوں بڑے پیار نہ پوچھو، انہوں کہ حضرت میں نو صرف جنازے دی نیت سنا دیو جڑی جنازگاہ چ لکھی ہوندی ہے، تے نیت پتہ کی سنائے گا؟ 4 تکبیر، نماز، جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، تے دعا واسطے۔ سوچ سمجھ کے عقیدے دا مسئلہ ہے، یا ہن نیت بدلنی پینی تے یا عقیدہ بدلنا پینا ہے۔ اس واسطے سوچ سمجھ کے بولنا ہے، کہنا کی ہے، کیونکہ جیدہ جنازہ پڑھیے او زندہ نہیں، تے جیڑا زندہ ہوئے او دا جنازہ پڑھی دا، تے جیدہ جنازہ پڑھی دا او دے واسطے دعا کری دیئے، او کو دعا کروائی دی۔ کیوں نیت کی دی ہے؟
دعا واسطے اس حاضر میت ہے، دعا ہوں انہیں کرنی کہ انہیں کرنی ہے، بس اینی گل سمجھنے والی ہے۔ جو مر جائے اس سے دعا کروائی نہیں جاتی، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور بات کروں مردے سے دعا نہیں کروائی جاتی۔ رہ گیا مسئلہ کسی کی ذات کا، شخصیت کا، اللہ فلاں دے صدقے، فلاں دے طفیل، فلاں دے وسیلے، مال کا ایدی ذات دا واسطہ ہی اللہ جویں ساڑے ہاں کئی جاہل دعا کر دے، کئی ظالم دعا کر دے نے، الہی بحق بنی فاطمہ۔ اسی مدرسہ سنوں سے انج بیٹھے، اسی اہل بیت دے الحمدللہ قائل ہاں، کعبہ دے رب دی قسم ہے جنی اہل بیت دی عظمت فضیلت شان مرتبہ مقام اہل حدیث مندہ کائنات دے رب دی قسم ہے دنیا چ دوجا کوئی بھی مسلمان نشان نہیں جے مانتا۔ لیکن اسی حقیقی اہل بیت کوفی نہیں ہاں کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، زبان سے حسن و حسین اور عقائد نظریات رافضیوں والے، یہ جو ہے انداز کوفیوں کا ہے۔ ہم کوفی نہیں ہیں، ہم الحمدللہ محب اہل بیت ہیں۔ لیکن یاد رکھ، ایمان سے بتا وہ کون سا قرضہ ہے، وہ کون سا حق ہے ماں فاطمہ کے بیٹوں کا جس کا رب مقروض ہے، جس کا واسطہ دے کے تو کہتا ہے الہی بحق بنی فاطمہ، یا الہی بحق بنی فلان، الہی بحق انبیاء، اللہ بحق انبیاء کا و رسول کا، اللہ بحق الہی بے حرمت فلاں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، نہ رب پہ کسی کی حرمت کا حق باقی ہے، نہ کسی نبی کا حق رب کے ذمے ہے، نہ کسی ماں کے بیٹے کا، نہ اہل بیت کا۔ اللہ کسی کے حق کا مقروض نہیں ہے۔ جو رب پہ یہ واسطے دے کے تو رب پہ اوپر جو ہے یہ بات کہے کہ اللہ اس واسطے کی لاج ہے جس کا تو مقروض کھڑا ہے، قربان جاؤں قرآن سے پوچھ، اللہ میں نے عقیدہ سمجھنا ہے، میں تو مسئلہ معراج سمجھنے آیا، مجھے لوگوں نے الجھا دیا۔ اگر بات کروں ذات کی، شخصیت کی، اللہ کی قسم رب کے قرب کے اندر نہ کوئی ذات وسیلہ ہے، نہ کسی فوت شدہ کی بات وسیلہ۔ بات سے مراد اس کی مرنے کے بعد کی سفارش۔ قرآن سے پوچھو اللہ مجھے قرب چاہیے، اللہ وسیلہ چاہیے جس کے ساتھ تیرا قرب مل جائے۔ سورہ کہف 16واں پارہ آخری آیت 110 نمبر، اللہ نے وسیلے کا مسئلہ ہی سمجھا دیا پورا ایک آیت میں۔ گھر میں جا کے ترجمے سے قرآن پڑھ، لیکن ذرا توجہ کے ساتھ، مَا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ماں تجھے رب کا قرب چاہیے، تو رب کا محبوب پیارا بننا چاہتا ہے، تیری زبان کھلے، عرش والا تیری زبان کی لاج رکھے، تیری مرادیں پوری کر دے، تو مانگے تیرا رب عطا کر دے، تو قسم کھائے تیرا رب تیری قسم پوری کر دے، تو رب کا مقرب بننا چاہتا ہے، رب کا قرب چاہتا ہے۔ مَا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے دو کام کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے، عمل شرعی کرے۔ اللہ عمل صالح کیا ہے؟ عقیدہ شریعت کے مطابق ہو، عمل شریعت سے ثابت ہو، کرنے والا مسلمان مومن ہو، طریقہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور تیرے اندر اخلاص اتنا ہو کہ شرک سے تیرا دامن پاک ہو، اللہ کی قسم تجھے رب کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اچھا قرب کس سے ملے گا؟ ذات سے کہ کسی فوت شدہ کی سفارش سے؟ نہ ذات کسی کی، نہ فوت شدہ کی سفارش۔ قرآن کے الفاظ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، تیرا اخلاص
اور عمل صالح ہو، اس کے ساتھ تجھے قرب نصیب ہو جائے گا۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھیے، دوسرا معاملہ عقل پرست ہوگا، کہنے لگے جی دیکھو کئی لوگ تو بغض معاویہ کے مریض ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کی رحمت پریشان نہ ہو، جو بغض معاویہ میں مرے ہیں، بغض ام المومنین میں مرے ہیں۔ کئی لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ملیں گے کہ معراج نبی علیہ السلام کو جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، جسمانی نہیں تھی، یہ تو روحانی تھی، منامی تھی، وہ تو نیند میں اللہ نے دکھا دی۔ لوگوں یاد رکھنا، نہ یہ عقیدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا، ورنہ اگر سند پہ جائے گا تو بعض آل ابی بکر کی جہالت تجھے بتا دے گی کہ یہ ماں امی عائشہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر بات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ جائے گا تو یاد رکھ وہاں بھی سند کا انقطاع بول کے کہے گا کہ سیدنا معاویہ بھی جو ہے وہ جو اسی بات کے قائل ہے کہ نبی علیہ السلام کا معراج جسمانی تھا۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض لوگ یہ بھی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ عام ایک بات کہہ دیتے ہیں، کہتے دیکھو جی بشر ہو کے اسمان تے جا ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک نہیں جا سکتے، اسی کے تو کہا آپ گئے نہیں، بات سمجھ لیں۔ کہندے انسان ہو کے اسمان تے جا، کسی کا نہیں جا سکتا، اسی کے تو کہا گئے نہیں۔ اللہ لے جا سکتا کہ نہیں؟ نبی گئے یا کہ رب لے کے گیا؟ بس اتنا کی فرق ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بشر ہو کے خود جائے نہیں جا سکتا، اس لیے اپنے شعر کی اصلاح کر جو عقیدت میں پڑھتا ہے کہتا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ترجمہ تو کہا تیرے میرے عقیدے کا فرق سمجھ آئے۔ مسلمان کو قرآن نے عقیدہ یہ دیا اور نبی اپنے کمال سے نہیں گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، لے جانے والا رب جو ہے وہ ہر کمی نقص عیب سے پاک ہے، وہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ شعر بھی قابل اصلاح ہے جو یہ پڑھتے ہو، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ، کہ نبی نے جو ہے وہ اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں پہ پہنچ گیا۔ اگر مانا اس کا آسمانی معراج یہ کرے کہ اپنے کمال سے گیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اور عزت شرف منقبت پوری کائنات کی ایک طرف ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کا مقابلہ نہیں، پر نبی اپنے کمال سے نہیں گیا، عرش والے رب کے لے جانے سے گیا۔ اور یہ بھی قرآن کا انداز ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ پھر سمجھ تو صحیح، آپ قرآن کے مقام پڑھے، کبھی آیتیں کٹھی کر لیں، سادہ سا اندازہ گھر میں ترجمہ پڑھے نا، آپ ان آیتوں کو جمع کر لیں جن آیتوں کا آغاز لفظ سبحان سے ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ یہ لفظ، اللہ کی یہ صفت، اللہ کی یہ پاکیزگی تنزیہ آپ کو وہاں ملے گی جہاں پر کوئی کام بہت بڑی قدرت کا مظہر ہو، واقعہ جو ہے وہ بہت بڑا عظیم ہو، عام عادت سے روٹین سے ہٹ کے ہو، اللہ کی تقدیس تنزیہ پہ مبنی ہو۔ ایک مثال دے کے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے مکے والوں نے مطالبے کیے آپ ان پہاڑوں کو سرکائیں، سونے چاندی کے آپ کے محلات ہو، ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ میں کہ یار سو ساڑھے سامنے چڑھو نا آسمان تے، اچھا ایدہ اسی بھی نہیں چڑھنا مننا، ساڑھے سامنے چڑھنا آسمان تو کتاب لے ہونی، ساڑھے سامنے پڑھنی ہے تے پھر مننا گے واقعاتاں اتے گئے ہیں، ایدو پہلا اساں بھی مننا نہیں۔ تے قرآن سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیتا لفظ سبحان نو سمجھا جے، اور یاد رکھو پا سونے دے محل چاندی دے محل آسمان تے چڑھنا، کتاب لیونی لیا کے پڑھنا، یاد رکھو کسے انسان دا وس نہیں، پر رب واسطے مشکل۔ تے نبی علیہ السلام نے آکھیا کیے قل سبحان ربی، قل میری گل کرو تے میرے اختیار تے کوئی نہیں، جب میرا رب چاہے تے پھر مشکل بھی،
بندہ ہو کے آسمان پہ جا نہیں سکتا، لیکن رب لے جائے تو یاد رکھو اس میں کوئی مشکل اور ناممکن بھی نہیں ہے۔ لفظ سبحان بھی دلیل ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ جسم سمیت لے کے گیا، پھر لفظ بے عبد ہی ہے، لفظ بے عبد ہی بھی بتاتا ہے کہ عبد جو ہے یہ روح اور جسم پہ بولا جاتا ہے، یہ خالی روح کو عبد جو ہے وہ نہیں کہا جاتا۔ پھر انداز اگر تھوڑا سا آگے بڑھا، اگر معاملہ جسمانی نہ ہوتا، محض خواب کا ہوتا، اور یارو خواب میں بندہ کہاں کہاں نہیں پھر لیتا، کیا کچھ نہیں دیکھ لیتا، کیا کچھ نہیں کر لیتا، خواب میں ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا۔ ایمان سے بتا، اگر معاملہ خواب کا ہوتا، نبی علیہ السلام رات کے ایک حصے کے اندر آسمان سے ہو کے آئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو جہل آیا، نبی علیہ السلام کو پریشان بیٹھا دیکھا، پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان بیٹھے ہو، کیا ماجرا ہے؟ کہا کو آج نئی بات ہے؟ کہا ہاں یار گل تے نویں ہے۔ کہنے لگا کہ یہ صحیح مسلم ہے، سے مسند احمد کی حدیث ہے، تفصیلی روایت ہے۔ کہنے لگے رات میں آسمان سے ہو کے آیا۔ پریشانی پتا کیا کہ لوگ مانیں گے کیسے؟ قربان جاؤں رب نے بھی منانے کے بڑے انداز رکھے۔ کہنے لگا اچھا وہ کودا اچھلا، وہ تو کمینہ پہلے ہی امت کا فرعون چاہتا تھا کوئی بات ملے اور میں جو اس کے اوپر اپنا شوشہ اڑاؤں۔ کہنے لگا اچھا لوگ لے کے آؤ تب بھی کہیں گے؟ کہا تب بھی کہوں گا۔ آپ کہنے لگے میں پریشان تھا کہ لوگ کہیں مجھے جھٹلائیں گے نا، اور نبی علیہ السلام آیا، وہ لوگ لے کے آگئے اور میں پریشان تھا۔ فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ، میں اتنا پریشان میں زندگی میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ میرے رب نے وہ جو ہے وہ بیت المقدس دار اقال جو تھا نا اس سے بھی قریب مجھے کر دیا۔ مکے والے پوچھتے جا رہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بتاتا جا رہا۔ بات عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے، ایمان والو اگر یہ معراج جسمانی نہ ہوتا تو بتا میرے نبی کو پریشان ہونے کی ضرورت تھی؟ اور مکے والوں کو سوال کرنے کی، اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ پھر ایک اور انداز سے دیکھ، رب نے دلیل بھی کتنی شاندار دی ہے۔ ایمان سے بتا مکے سے آسمان کو رستہ نہیں جاتا، اللہ بیت المقدس سے لے کے گیا، لیکن اللہ نے پہلے مکے سے جو ہے وہ بیت المقدس کا سفر کروایا، اور اس دور کی سواریوں پہ 40 دن کا سفر ہے۔ ٹائم 10 دیا، اچھا 40 دن کا سفر ہے اس دور کی سواریوں پہ، لیکن رات کے ایک حصے میں کروایا۔ اور قریش والے ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی سردی میں یمن اور شام کے سفر کرنے والے، وہ سفر بھی ان کا ماپا ہوا ہے۔ آج سفر کروایا کہ اگر جو ہے نبی علیہ السلام سے نشانیاں پوچھی، جانتے ہیں نبی کبھی شام گیا نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے بیت المقدس دیکھا نہیں ہے، پوچھا اگر یہ بتا لیا اگر اسراء مان گئے تو معراج بھی مان۔ اہلا سہلا مرحبا، سلمان کی آپ خیریت ہے جی؟ اللہ دی رحمت، آ جاؤ بیٹھو ادھر اوپر علماء دی مجلس، اللہ دی رحمت ہے ماشاءاللہ جی۔ ہمارے جماعت کے معروف خطیب مولانا شریف الہٰبادی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند مولانا محمد سلمان شریف حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی آمد قبول فرمائے۔ بات عرض کر رہا تھا کہ مکے اللہ نے اسراء کو دلیل بنایا معراج کی۔ جب یہ زمین سے زمین کا سفر ماپ مان جائیں گے کہ 40 دن کا سفر ہے، اگر یہ ممکن ہے تو پھر زمین سے آسمان کا سفر بھی ممکن ہے۔ اس لیے اللہ قادر تھا مکے سے آسمانوں پہ لے جاتا، رب نے مکے کی بجائے اللہ جو ہے وہ بیت المقدس سے لے کے گیا تاکہ یہ سفر بھی دلیل بن جائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے، ہمارے ہاں بیماری ہے لوگوں کو عقل پرستی کی، ساری عقل دین تے آ جاتی ہے۔ ابو جہل کو تعجب کس بات پہ تھا؟ اگر نبی کی وحی پہ یقین ہوتا تو انداز صدیق والا ہوتا، جسے وحی پہ یقین نہ ہو اس کا انداز ابو جہل والا ہوتا ہے۔ اس لیے امام ابن ابی العز کی ایک بات یاد آ گئی، بڑی پیاری شاندار بات کہی۔ عقیدے کی کتاب ہے، شرح عقیدہ تحاویہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے،
بڑی پیاری شاندار بات کہی امام ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ نے. کہنے لگے فرعون نے کیا سی یا حامان نبل لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب. کہنے لگا حامان آ یار ایک محل بڑا نا میں تاں چڑھ کے ویکھاں کہ موسیٰ علیہ السلام دا رب کتھے ہے. انی لأظنہ کاذبا, میں نو لگدا ہے کہ موسیٰ صحیح گل نہیں کہن دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کا رب کدھر ہے؟ اور قرآن کہے الرحمن علی العرش استوى, اللہ سطح آسمان تے عرش معلیٰ دے اتے ہے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ میرا رب آسمانوں سے اوپر ہے. فرعون منکر تھا. امام ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا جو اللہ کو آسمانوں کے اوپر مانتا ہے وہ موسوی ہے, اور جو اللہ کے آسمانوں پہ ہونے کا منکر ہے وہ فرعونی ہے. جو اللہ کے آسمانوں کے اوپر ہونے کا قائل ہے وہ موسوی ہے, اور جو اس کا منکر ہے وہ فرعونی ہے. جو نبی کی عقل ایک طرف تیری میری عقل ہے, ایک طرف فرمان مصطفیٰ, پیغام مصطفیٰ, عمل مصطفیٰ, سیرت مصطفیٰ, فیصلہ مصطفیٰ ہے, ایک طرف تیری میری خود سا تیری میری اپنی ذاتی عقل ہے. کعبہ کے رب کی قسم عقل غلطی کھا سکتی ہے, نبی محمد کی سیرت میں غلطی ہو سکتی. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ بڑا پیارا ایک جملہ کہا تھا, کہا تھا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا من اعلی. کہنے لگے لوگوں اوے عقل اللہ نے دین بنانے کے لیے نہیں, دین سمجھنے کے لیے دی ہے. لوگوں کی مصیبت ہے لوگ عقل سے دین بنانے لگ گئے. کہا اگر دین صرف عقل کے تابع ہوتا تو پھر جب تم نے جرابیں پہنی ہیں, جب تم نے موزے پہنے ہیں, ایمان سے بتا مسا نیچے کرتے ہو کہ اوپر کرتے ہو؟ تے زمین تے تھلے ہی سلا دے کو اتنا لگتا. عقل کیا کہتی ہے مسا کہاں سے کریں؟ عقل کہتی مسا نیچے سے کر, اور وہی کہتی ہے مسا اوپر سے کر. بعد نبی کی مانوں یا تیری میری عقل کا فیصلہ مانوں؟ پھر ایمان سے سوچ, تھوڑا سا آگے بڑھ. ایک نمازی ہے وضو کیا ہوا خارج ہو گئی, ایمان سے بتا شریعہ استنجا کرنا چاہیے کہ وضو کرنا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ایک شریعت ہے ایک عقل ہے. جہاں عقل شریعت سے ٹکرا جائے, اللہ کی قسم واقعہ میرا یہ تجھے سمجھائے گا. ابو جہل اپنی ظالمانہ عقل پہ تھا, اصحاب محمد وہی پہ تھے, اور جہاں عقل کی بات جو ہے وہی سے ٹکرا جائے, مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل کو چھوڑ کر کے وہی پہ ایمان لے آتا ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے نا, عذاب قبر کا انکار مک جائے. کیوں انکار ہوتا ہے عذاب قبر کا؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو روز گڈیاں ننگ دے تھے تو کوئی شاہ نہیں ڈری. یہ عذاب کیویں ہوندا ہے؟ ایک قبر کئی کئی مردے نے. او میرا ویر تہاڈا جلسہ باہر سن لاں گے, تھوڑے برداشت کر لو, نہیں تو پھر میں پاسے ہو جانا. مہربانی. عقل جو ہے وہ ٹکرائے وہی سے, تو پھر یاد رکھ جو ہے عقل کی نہیں, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان. عذاب قبر کا مسئلہ ہے, لوگوں نے انکار کیا وہی کو چھوڑ کے عقل کی وجہ سے. ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہا, اگر ماں امی عائشہ کی عمر کا مسئلہ آیا, کعبہ کے رب کی قسم ہے لوگوں نے اپنی عقل بھی چھوڑ دی ہے, ورنہ مسئلہ وہ عقل کے بھی مطابق ہے اور وحی کے بھی مطابق ہے. دوسری بنیاد, پھر لوگوں کا مسئلہ آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ساڑھے ہاں اونج لوگ کی منکر نے جی اللہ عرشتے نہیں ہے, ٹا دے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کو ٹیندا ہی, کہندا ٹا دے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کو ٹیندا ہی, پر ایک بندے دا دل نہ ٹاویں, دل وچ رب رہندا ہی. انا للہ و انا الیہ. بدترین کفر ہے, ہر چیز اللہ, ہر چیز میں اللہ. حالانکہ قرآن نے عقیدہ دیا آمنتم من فی السماء,
الرحمن علی العرش استوى، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تیرے دل کے اندر نہیں ہے، لیکن جب باری آئی جو ہے وہ جو ہے معراج کی، تو پھر یار لوگوں نے جفی سے بھی پیچھے بریک نہیں لگائی، کہتے پھر نبی علیہ السلام اوپر گئے، کہا محبوب اوپر آ جاؤ، پھر عرش پہ بلایا، پھر دروازہ کھولا، پھر کہا محبوب اندر آ جاؤ، پھر دروازہ بند کر دیا، پھر زور سے چیخ کے کہنے لگا، کہنا ہیک کے جڑا ہیک نو ڈو آکھے دو مننے پک ہو ڈو آکھے پکا کافر ہے، کہنا ہیک کے جڑا ہیک نو ڈو مننے پکا کافر ہے۔ تو ایک اور بولیا، کہنا خدا بھی نہیں، خدا سے جدا بھی، خدا بھی نہیں اور خدا سے جدا بھی نہیں۔ میں نے کہا پہلے عرش کا عقیدہ انکار کیا، عرش پہ ہونے کا انکار کیا، اب معراج کی باری آئی، عرش بھی مان گیا، عرش پہ جفیاں بھی ڈلوا دی ہیں۔ لیکن میں نے پوچھا مومنوں کی ماں سے، ماں جی آپ مومنوں کی ماں ہیں، رب نے قرآن میں کہا ہے لوگوں یہ قرآن جو ہے نبی کے گھر کے اندر نازل ہوا، لوگوں ماں عائشہ کے لحاف کے اندر میرا نبی لیٹا ہوتا، نبی علیہ السلام پہ وحی آتی، اہلاً سہلاً مرحبا۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت کے عظیم خطیب اور ضلع گوجرانوالہ کے امیر محترم شیخ مولانا محمد نعیف ربانی حافظہ اللہ کو ہم اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو تندرستی سے دے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کا سایہ امت پہ تا دیر قائم رکھے۔ اب بہت سارے ہمارے بزرگ تشریف لا جو کہ اختصار سے انشاءاللہ بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ہم نے کہا پہلے عرش کا انکار، اللہ کے آسمان پہ ہونے کا انکار، اور جب ماننے پہ آئے رب کو بندہ بنا کے کہیں طارق ذلیل جیسے ایسے بھی ہے جو نبی کو رب کے پاؤں پکڑائے کھڑے ہیں۔ ظلم کی کو حد ہوتی ہے یار۔ ہم نے بڑے بڑے قذاب دیکھے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ طارق جمیل سے بڑا قذاب آپ کو کم ہی ملے گا جو دین کے نام پہ اتنا بڑا قذاب و بدبخت۔ بڑی معذرت کے ساتھ ممکن ہے کسی کی عقیدت ہو، آپ کی عقیدت سے ایڈوانس معذرت ہے، لیکن مسئلہ دین کا ہے۔ اگر آپ محدثین کو پڑھیں گے، بڑے بڑے صوفی جبے کبے والے محدثین نے اتنی سخت جرح کی ہے کہ اللہ کی قسم لفظ سن کے بندے کے کانوں سے دھواں نکل آتا ہے، اتنے سخت جرح اس لیے کہ لوگوں یہ مسئلہ میرے نبی کے دین کا ہے۔ لوگوں کسی کی بات جو ہے مبادہ، کسی کے صوفیت کے لبادے میں کوئی بندہ نبی کے دین پہ حملہ نہ کر جائے، اس لیے ہم ایسے ظالم لوگوں کو برملا کہتے ہیں، خدا را ایسے لوگوں پہ کبھی اعتماد نہ کرنا۔ بہرحال اختصار سے مومنوں کی ماں کے پاس سیدنا مسروق تابعی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، کہنے لگے ماں جی ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا پوچھئے؟ کہا ماں جی حل رأى محمد ربہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں جی نبی علیہ السلام نے اللہ نو دیکھیا؟ مومنوں کی ماں نے فرمایا مسروق لقد قف شعری، مسروق کیسی بات کر رہے ہیں؟ تیری بات سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قربان جو مسروق تابعی رحمت اللہ علیہ پہ کہنے لگا ماں جی ٹھہر جائے، ماں جی میرے سوال میرا اشکال پورا ختم سن لے، میرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے ماں جی پھر وہ قرآن کی آیت والا قد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی فکان قاب قوسین او ادنی، ماں جی پھر یہ سورہ نجم کی جو آیت ہے یہ کس کھاتے میں ڈالوں گی؟ ماں جی نے کہا یہ تو جبریل کی رؤیت ہے۔ ایمان والو سنجیدگی سے ایک بات توجہ سے پلے باندھ لینا، اس مسئلے کے اندر جو بھی پھسلا ہے وہ سورہ نجم کی آیات کو، ان کے سیاق کو، پس منظر کو نہ سمجھنے سے غلطی میں آیا ہے یا شریک راوی کے وہم سے پھسلا ہے۔ بڑے بڑے اہل علم بھی بعض اس معاملے کے اندر خطا کھا گئے، شاید آپ کو رحیق المختوم میں بھی یہ خطا کہیں لب مل جائے۔ بسا اوقات بڑے بڑے بعد ائمہ سے بھی شریک پر اعتماد کی وجہ سے خطا لگی، لیکن بات کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے ایمان والو
سورہ نجم کی جتنی بھی آیات ہیں ان کا واقعہ معراج کے ساتھ کسی قسم کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ ابتدائے نبوت سے تعلق رکھتی ہے۔ واقعہ معراج آخر مکی دور کا ہے، یہ آیات ابتدائے نبوت کے دور کی ہے۔ ماں جی نے کہا لوگوں تین مسروق سن لے، من زعم ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد جو ہے کاذبہ، اگر صحیح بخاری کتاب التوحید اٹھائے گا لفظ کاذبہ کے ملیں گے۔ اگر سورہ نجم کی تفسیر ہے تو یاد رکھ من زعم ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ، مایا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یاد رکھ وہ آدمی جھوٹا ہے، رائے حق سے بٹکا ہوا ہے، اسے غلطی لگی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بات کا معنی بھی یہ ہے کہ قلبی رویت ہے، یاد رکھنا۔ فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ کائنات کا رب ہر چیز کا ادراک کر رہا ہے لیکن اس رب کا کوئی ادراک کر سکتا؟ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ۔ مومنوں کی ماں سے عقیدہ سیکھ، جس ماں کے گھر میں قرآن اترتا ہے، صحیح بخاری کتاب التوحید ہے، مایا جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، وہ جھوٹا ہے۔ ایمان سے بتا اس سے بڑی گواہی کون سی چاہیے کہ مومنوں کی ماں کہتی جو کہتا ہے نبی علیہ السلام غیب جانتے، وہ جھوٹا ہے۔ کہا ماں جی دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی میری نہیں ہے، مومنوں کی ماں کی ہے۔ کہا قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی ہستی کوئی نفس کوئی جان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل کیا بنے گا، کوئی انسان اس بات کو نہیں جانتا۔ کہا جو کہتا میرے نبی نے کچھ بات پہنچا دی ہے اور کوئی باتیں میرے نبی نے چھپا لی ہیں، سارا دین نہیں پہنچایا۔ یہ مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی المیہ ہے، ہمارے ہاں ایک تقسیم ہے، ایک ہی ہے جی اے کہندے جی تسی شریعت دیا گلاں کردے ہو، اے طریقت دیاں نے، تسی ظاہر دیاں گلاں کردے ہو، اے معرفت دیاں نے، او تسی اوتے اوتے پھردے ہو، اے اندر دیاں نے۔ یہ بھی ایک بڑا مصیبت والا مسئلہ بنا دیا امت کو۔ ایمان سے بتا قرآن صرف اتو اتو آیا؟ کیا قرآن صرف ظاہر شریعت ہے، کامل دین ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ علم لدنی کی آڑ لے کر کے اور سینہ بسینہ علم کا دعویٰ کر کے دین کے نام پہ نیا دین بنا کے امت کو قبروں کی پوجا پہ لگانے والوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے اور پورا دین جو ہے وہ صرف دو چیزیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و فرمان ہے۔ نہ اس کے علاوہ کوئی شریعت، نہ اس کے بعد کوئی دین ہے۔ اس لیے ماں جی نے کہا تھا لوگوں کو بندہ یہ کہتا ہے میرے نبی نے کوئی بات پہنچا دی، کچھ نہیں پہنچائی ہے، کچھ چھپا لی ہے، وہ بھی جھوٹا کذاب ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ آخری بس ایک مسئلہ چھوٹا سا بیان کر کے بات کو ختم کیے دیتے ہیں۔ ایک تیسرا اور آخری مارکۃ الارام مسئلہ ہمارے یہاں کھڑا ہوتا ہے، ورنہ بات اس سے ابو ذر کی بھی کھڑی ہے۔ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہل رأى ربک، یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا ابو ذر ہوا نور انا اراہ، صحیح مسلم ہے۔ فرمایا جی کہ جو ہے ابو ذر وہ تو جو ہے اللہ تو سراپا نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ پھر اگلی حدیث پر عبداللہ بن شقیق تابعی ہیں، کہنے لگے میں نے سیدنا جو ہے جو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہنے لگا ابو ذر تو خوش نصیب ہے، تجھے نبی کی صحابیت کا شرف ہے، اللہ کی قسم یہ شرف مجھے مل جاتا، میں اپنے نبی سے سوال کرتا آقا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا۔ سیدنا جو ابو ذر کہنے لگے رضی اللہ عنہ، کہنے عبداللہ پریشان نہ ہو، تو رہ گیا تو پھر کیا ہوا؟ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت نور
نورن، میں نے ایک نور دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان سے پوچھ آقا یہ نور کیا ہے؟ فرمایا یہ نور کیا؟ حجاب نور، رب کی ذات کے سامنے یہ نور کے پردے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو احرقت جو ہے لو کشفہ، اگر میرا رب وہ اپنی ذات سے نور کے پردے ہٹا دے، لا احرقت سبحات وجہی منتہا الیہ بصرہ، جہاں تک رب کی بصر جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ساری مخلوق بھسم ہو جائے، رب کے نور کی تاب نہیں لا سکتی ہے۔ یہی نور رکاوٹ ہے دنیا کی آنکھ میں، یہی وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، کہا تھا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام دنیا کی آنکھ جو ہے بیداری میں، یہ دنیا کی آنکھ میری رؤیت کی متحمل ہی نہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ میں ٹھیک ہے پہاڑ پہ تجلی ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، پہاڑ ریزہ ریزہ، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کے گر پڑے۔ دنیا میں اگر رب کا دیدار حالت بیداری میں ممکن ہوتا، کعبہ کے رب کی قسم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیدار کروا دیتا، لیکن بات سمجھنے کی یہ دنیا کی آنکھ، ہاں جنت میں اللہ اہل ایمان کو دیدار کروائے گا۔ خواب میں نبی علیہ السلام نے رب کو دیکھا ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، لیکن حالت بیداری کے اندر دنیا کی آنکھ جو ہے وہ رب کے دیدار۔ یہ تو ہمارے لوگوں نے گپے بنا دی کہانیاں، یار اتحیات پڑھتے ہو، ایسی ایسی گپے لوگوں نے بنائی، بندہ سر پکڑے بیٹھ جاتا، حدیث کی کتابیں چھان مارو کئی واقعہ نہیں ملتا۔ کہنے لگے جی نبی علیہ السلام میرا آئیتے گئے کہ نبی علیہ السلام جدو گئے چھڑتے ہوتے اسمان تے، تو رب نے پوچھا سلام محبوب کی لے کے آیا ہائے؟ تو کہندے نبی علیہ السلام پریشان ہو گیا، اللہ تو کھان تو پاک، اللہ تو پین تو پاک، اللہ تو پہنن تو پاک۔ پھر پورا جناب پوری سٹوری، کھان تو بھی پاک، پین تو جو پھر بنا سکتا۔ ہائے تو جبریل نبی علیہ السلام نے پھر کیا بھی ہن اللہ کھان تو بھی پاک، پاؤن تو بھی پاک، پین تو بھی پاک، پہنن تو بھی پاک۔ تے نبی علیہ السلام التحیات للہ والصلوات والطیبات، تے چھویں اسمان تو جبریل بولے السلام علیک ایھا النبی، وہ پورا تحیات پڑھ کے یا درود تشہد پڑھ کے تے جمع کر چھڑے۔ لیکن یہ تقسیم تحیات برحق ہے، نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، سلام دے کلمات نے صحابہ اکرام نے انا عرفنا السلام فکیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ایک کلمات اسی اسلام دے پہچان لے، آقا تہاڈے درود کے پڑھنا ہے۔ لیکن اے واقعہ اس انداز دے اندر مکالمہ رب نہ کلام، معراج دی پوری رات یاد رکھیا، یہ نبی علیہ السلام نے اللہ دا دیدار بھی نہیں کیتا تے ڈائریکٹ اللہ نہ ہم کلامی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے ساتھ ما قال بشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ تے پھر ایک اور مسئلہ آ جاتا ساڑھے ہاں آخری مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام میں معراج کی رات جا رہا تھا، مررت بموسیٰ فاذا هو قائم یصلی عند القصیب الاحمر۔ ہن ساری قبر پرستی دا مرکز اتھے آؤں، کہنے لگے کہ میں گزریا رات موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا ایک سرخ ٹیلے دے کول قبر دے اندر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے۔ سب سے پہلے بات کہ پڑھ رہے ہیں قبر کے اندر، یاد رکھو قبر عالم دنیا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ لے لوگوں، قبر عالم دنیا نہیں ہے، یہ ظاہری مٹی کی ڈھیری، یہ برزخ ہے، آخرت کا پہلا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے جب تک بندہ زندہ ہے قبر نہیں، قبر آتی ہی موت کے بعد ہے۔ ثم اماتہ، موت پہلے تے قبر بعد دے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سمجھایا۔ سیدنا عثمان بن عفان قبر پہ اتنا روتے رو رو کے داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو اتنا؟ عثمان جب جہنم کا ذکر آتا ہے، میدان حشر کا ذکر آتا ہے، آخرت کے مراحل آتے ہیں،
لیکن جتنا تیری آہیں جو ہیں وہ قبر پہ نکلتی ہیں اتنی آہیں کہیں اور نہیں سنی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں عقیدے کا مسئلہ توجہ سے سمجھ لو، ما ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، فرمایا قبر آخرت کے مقامات میں سے پہلا مقام ہے۔ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، یاد رکھو موت اور آخرت کے مقام سے پہلا مقام قبر ہے۔ اور یہاں پر کہنے دیکھو ہن ہمارے ہاں دو عقیدے ہیں، یاد رکھنا، انشاءاللہ بزرگ آ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ آپ کے پاس، انشاءاللہ آپ کے پاس ہی آئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے ہم کرام استفسار سے بس ایک دو باتیں عرض کر کے بات ختم کیے دیتے ہیں۔ کہنے لگے دیکھو جی مردے قبروں میں زندہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بنایا۔ اور عقیدہ کیا بنایا کہ انبیاء بھی قبر میں، انبیاء قبر میں۔ یارو پہلے یہ بتائیے قبر دنیا ہے کہ آخرت ہے؟ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ قبر عالم دنیا نہیں ہے، یہ قبر آخرت کے مقامات میں سے پہلا مقام ہے۔ اور لوگوں نے عقیدہ پتہ کیا بنایا؟ بڑی معذرت کے ساتھ جاؤ کبھی جا کر کے جو ہے آب حیات اٹھائیے مولانا قاسم نانوتوی کی، صرف بات سمجھانے کے لیے، کبھی المحند علی المفند یعنی عقائد علماء دیوبند عقیدے کی کتاب پڑھ، صاف لکھا کہ نبی کی حیات ہے یا حیات دنیویت لا برزخیت، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی یہ آڑ لے کر کے امت کو ایک گمراہ کو نے عقیدہ دیا کہ الیاذ باللہ نبی علیہ السلام دنیا کی زندگی سے زندہ ہے۔ اور پتہ کہتے کتنا زندہ؟ کہتے یہ دنیاوی زندگی، یہ آخروی زندگی نہیں، لا برزخیتن، یہ برزخی عقیدے کی کتاب کے لفظ پڑھ رہا ہوں، یہ حیات دنیاویتن لا برزخیتن المحند علی المفند یعنی قائد علماء دیوبند، کہا دنیا کی زندگی ہے یہ اخروی برزخی زندگی نہیں ہے۔ اب حیات کھول، یہاں تک لکھا کہ نبی بدستور زندہ ہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی تغیر تبدل انقطاع نہیں آیا۔ اچھا معنی کیا بنا؟ معنی پتہ کیا بنا؟ کہ الیاذ باللہ صحابہ اکرام نے نعوذ باللہ جیندہ جاگتا روح سمیت نبی معاذ اللہ قبر میں ڈال دیا۔ بڑی شاندار بات کہی یہاں پر میری جماعت کے عظیم بزرگ، اللہ کو رحمت فرمائے، شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ پہ، فرمایا اللہ کے بندو وہ اتنا بڑا ظلم کرتے ہوئے وہ اتنا بھی نہ سوچا کہ جب مشہد کا رافضی جو ہے وہ تجھے کہے گا کہ تو کہتا تھا میرے نبی کے صحابہ اور نبی کے فداکار جان نثار ہے، یہ فداکاری تھی کہ زندہ نبی قبر میں ڈال دیا۔ کس قدر ظالمانہ عقیدہ بنایا، نہ نبی کی عصمت کا خیال، نہ صحابہ محمد کے ایمان کا خیال۔ اور ایک اور یار بولا ملفوظات کے اندر کیا لے نبی علیہ السلام کی زندگی حقیقی حصی دنیاوی ہے، یہ اخروی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بس نہیں، کہنے لگے نبی علیہ السلام کو قبر میں بیویاں پیش کی جاتی ہیں، الیاذ باللہ شاباشی بھی کرتے ہیں۔ جاؤ اٹھاؤ ملفوظات مولوی عامر رضا خان بریلوی کے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جناب عامر رضا یہ بریلوی مذہب کا معصوم عن الخطا مجدد ہے، عامر رضا کی زبان اور قلم نقطہ برابر خطا کر رب نے ممکن بنا دیا۔ اتنی بڑی جو ہے وہ دعوے ہیں اس کے بارے میں کہ قرآن کی آیتیں غلط لکھتا ترجمے غلط کرتا۔ بہرحال یارو یاد رکھو، کبھی اصحاب محمد سے پوچھئے آقا تیرا سب سے جانثار صحابی افضل الرجل بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عقیدہ پوچھ صدیق سے، ابوبکر رضی اللہ عنہ تجھ پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے اللہ،
امت کو مسئلہ سمجھا دو، نبی جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے زندہ ہے کہ نبی فوت ہو گیا ہے؟ سیدنا ابوبکر نبی علیہ السلام فوت ہوئے، عمر نے تلوار نکال لی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا سیدنا عمر سے بٹھا دیکھا جذبات میں ہے، تو کہا لوگوں سنو، پہلے عقیدہ سمجھایا پھر دلیل دی ہے. کہا لوگوں من کان منکم یعبد محمدا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. لوگوں جو تم میں سے ایک اللہ کی، جو نبی علیہ السلام کو اپنا الہ سمجھتا ہے، معبود سمجھتا ہے، نبی کی پوجا پرستش کرتا ہے، وہ سن لے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. ومن کان منکم یعبد اللہ، جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آ سکتی. اچھا ایک سوال ہے، ایمان سے بتاؤ کوئی ایک صحابی کو نشاندہی کرو، کعبہ کے رب کی قسم کسی ایک صحابی کا نام بتاؤ، کوئی دلیل دو کہ کوئی صحابی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبود ہیں، نبی الہ ہے، نبی کی پرستش کرتے ہیں. بتائیے کوئی ایک صحابی کا نام بتا دو. صحابی تو کوئی بھی نبی کی پوجا نہیں کرتا تھا، کوئی ایک صحابی بھی نبی کی بات نہیں کرتا تھا. تو پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ نے کیوں کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا وہ سن لے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. اگلی بات نے ویسا سمجھا دیا کہ لوگوں ہمیشہ زندہ رہنا، کبھی نہ فوت ہونا، کبھی نہ مرنا، دنیا سے کبھی نہ جانا، زندگی کا اختتام نہ ہونا، ہمیشہ کی حیات و بقا صرف رب کو زیب دیتی ہے. اگر کوئی کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے وہ زندہ ہے، وہ فوت نہیں ہوا، پردہ فرما گئے ہیں جناب، انتقال کر گئے نے، اے دنیا تو اولا کر گئے نے. یاد رکھ انتقال بھی عربی کا لفظ ہے، یہ پردہ اس کے لیے بھی ستر کا لفظ عربی میں موجود ہے. رب نے لفظ ستر نہیں کہا، رب نے لفظ پردہ نہیں کہا. قرآن نے بڑے کھلے لفظوں میں سمجھایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. لوگوں افإن مت فهم الخالدون انک میت وانہم میتون افإن مت فهم الخالدون. رب نے لفظ بھی موت کا استعمال کا عقیدہ سمجھایا. لوگوں میرا نبی دنیا سے چلا گیا، وفات پا گیا، ہمیشہ زندہ رہنا، کبھی فوت نہ ہونا. اگر کسی ہستی کو دوام ہے، بقا ہے، وہ صرف رب کی ذات ہے. رب کے سوا کسی کو ہمیشہ زندہ سمجھو گے، خواہ اسے نبی کہو، ولی کہو، اسے بزرگ کہو، بڑی ہستی کہو، تم اس کو بندہ نہیں حقیقت میں رب اور الہ مانتے ہو. دلیل کیا دی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ایک رسول، پہلے بھی نبی آئے چلے گئے. ایمان والو ذرا دل تھام کے سوچنا، افإن مات، لوگوں اگر میرا نبی فوت ہو جائے، او قتل، یا میرا نبی شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا نبی کی موت کی وجہ سے، نبی کی شہادت کی وجہ دین چھوڑ دو گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو نبی کی وفات کی وجہ سے دین سے پھر جائے گا، یاد رکھے وہ رب کا کچھ بگاڑ سکتا. یاد رکھ نبی کو دوام بقا نہیں. پھر کدھر گیا تیرا گیا؟ کہنا نا 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 بزرگوں دے بارے یہ نہیں کہنا فوت ہو گئے، پردہ فرما گئے نے، اولا کر گئے نے. میں کہا یار پھر ایڈا تکلف کیڑی گل دا کرنا ہے؟ سادی جی گل، مرے نہیں نا، زندہ نے نا. تے مولوی جی تسی گھر رہنے کہ قبرستان؟ نہیں سمجھا. تسی زندہ ہو تے بزرگ فوت ہو گئے، کہتے نہیں زندہ نے، صرف پردہ فرمایا انتقال ہے. تسی زندہ ہو قبرستان چو کہ گھر ہو؟ وہ قبرستان کیوں ہو؟ اس سے بات ہے کہ سال نے بڑی پیاری سادے لفظ گل کہی. وہ کہتا جے مردے تیرے مردے نہیں، جے مردے تیرے مردے نہیں، وچ قبراں دے گلدے تے سردے نہیں، پھر گھر وچ ہی رکھا لیا کرو تے شیشے وچ سجا لیا کرو تے ویلے کے ویلے بلا لیا کرو. پھر ایڈا تکلف کیوں ہے؟ جے مردے تیرے مردے نہیں، وچ قبراں دے گلدے تے سردے نہیں، پھر گھر وچ ہی رکھا لیا کرو تے شیشے وچ سجا لیا کرو تے ویلے کے ویلے
بلا لیا کرو جدو کوئی گل نہیں نہ آمدی پھر کہتے لہ انا بھابی نو کلمہ ترجمہ بھی نہیں آمدا ہے میں کہا جی تسی سنا دیو کہندا ترجمہ کر تینوں پتہ لگے گا نبی علیہ السلام زندہ نے میں کہا چلو تو کر دے کہندا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف اللہ ہی معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پوری کاموں کی جڑی ہے کھچ کے نا ہے زندہ کہنے بھائی جی فوت ہو گئے ہوں پھر ترجمہ ہونا سی زندہ ہے میں کیا میرا ویر جے تینوں ترجمہ نہ آئے تو میں کی کراں کون تینوں یہ فنی گلاں سمجھائے کہ جملہ کامل کلام نو کہندے نے مولوی ابو سفیان صاحب کو علم نہ پڑھو گے تو انشاءاللہ یہ بھی سمجھ آ جائے گی مسئلہ گرامر دا تے بڑا مشکل جا ہونا ہے سادی سمپل جی بات ہے ایمان نہ دس پاکستان رہی نہ بانی پاکستان کنوں آنا ہے کنوں کہنے بانی پاکستان کہنا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہے کہ تھے کیوں جی کی ہے کون ہے بانی پاکستان تھے کہ ہے کہنا جی علامہ اقبال شاعر مشرق کون ہے علامہ اقبال ہیں جی بندہ ٹر بھی جائے جڑے منصب اعزاز رب نے دیتے نے وہ بندے دے دنیا تو جاننا وہ منصب ختم ہوندے نہیں ہے نبی علیہ السلام وفات پا گئے دنیا تو چلے گئے اور رسالت قیامت تک واسطے ابد الآباد واسطے نبی علیہ السلام تو بعد کو نبی رسول آ سکدا نہیں ہے اس واسطے جو کوئی گل نہ بنی تو پھر ایک اور کر لی آخری بات ہے کہنے لگے ویکھو اللہ نے قرآن چ نہیں کہا شہید زندہ ہے شہید کی ہے زندہ ہے میں نے کہا پھر تو کہنا نبی علیہ السلام تو شہید ہے جدو شہید زندہ ہے پھر نبی علیہ السلام فوت ہو سکتے نبی علیہ السلام بھی زندہ ہے آپ بھی شہید میں کہا چلو قرآن تو پوچھ لیے بھی شہید کی میں زندہ ہے پہلا تو ایمان نہ دس جڑا شہید زندہ ہے وہ دی بیوی سوگ منمدی کے نہیں نہ سمجھ آئے تے ماں اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ دی سیرت پڑھ پتہ کون جے ماں اسماء رضی اللہ عنہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی دی بیوی سیدنا علی دی بھابی جعفر رضی اللہ عنہ جنگ موتا چ شہید ہوئے شہید فی المعرکہ جے ماں اسماء رضی اللہ عنہ بیوہ ہوئیاں جعفر تیار شہید ہوئے رضی اللہ جنگ موتا دے اندر جو جنگ موتا چ شہید ہوئے تے ماں اسماء نے عدت گزاری ماں اسماء رضی اللہ عنہ شہید دی بیوہ سن انہاں دے بیوہ ہون تو بعد انہاں نے عدت گزاری تے انہاں دے نال نکاح کیتا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے اللہ نے ماں اسماء نو پتر دیتا ابوبکر صدیق جو محمد بن ابی بکر سیدنا ابوبکر فوت ہوئے تے انہاں دے نال نکاح کیتا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے میں کہا ایمان نہ دس جے شہید زندہ ہوئے تے 10 اور بیوی بیوہ ہونی چاہیے کیا وہ دے بچے یتیم ہو سکتے نے کیا او دی وراثت تقسیم ہو سکتی ہے میں کہا ایکو گل مقدی مقا قرآن تے سورت آل عمران ہے سورت آل عمران چ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے شہیداں نے پوچھا صحیح مسلم ہے او میرے شہیدوں منگو کی مانگ دے ہو فرمایا یا اللہ تیری جنت ایک تو ایک ود کے نعمت ہے فرمایا کہ یا اللہ بڑیاں نعمتاں مایا منگو کی مانگ دے ہو فرمایا یا اللہ اگر دینا ہے کہ انت رد ارواحنا فی اجسادنا فنقتل فی سبیل کا مرتن اخرى اللہ ساڑیاں روحاں ساڑے جسماں چ پا دے اللہ دل کردہ تیری راہ چ دوبارہ کٹ کے آ جائیے آسمان تو پیغام آ گیا میرے پیغمبر علیہ السلام تے وہی آئی فرمایا میرے بندیو سن لو قد سبق منی انہم لا یرجعون او جیڑا مر جائے او دنیا تے آ سکدا نہیں پاواں دن جمعرات دا ہوے پاویں سوموار دا ہوے حلوے پکا یا دودھ دے گلاس بھیج او یاد رکھ روح دنیا تے صرف ہندو عقیدے چ اوندی اسلام دے عقیدے چ روح نہیں ہے تے قرآن نے گل مقدی مکائے مایا تو شہید نو سمجھدا ہے کہ زندہ قرآن نو پوچھ یا اللہ زندہ کتے ہے فرمایا والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات مایا جڑے اللہ دی راہ چ کٹ جان انہوں مردے نہ سمجھنا یا اللہ پھر کی سمجھیے فرمایا بل احیاء بل احیاء بل احیاء عند ربہم یرزقون
یرزقون سادہ جی گل جے دوبارہ سمجھا دیاں اللہ لفظ تے غور کرا جی عقیدہ سمجھ آ جائے گا شہیداں دی زندگی تو کدی کوئی انشاءاللہ دھوکھا نہیں دے سکے گا فرمایا شہید کی نے مایا احیاء عند ربہم یرزقون پہلا لفظ احیاء پھر لفظ عند ربہم تے پھر یرزقون جویں دل کرے ترجمہ کر ایک طریقہ ہے احیاء جوڑ عند ربہم نہ ترجمہ کر مانا بنے گا احیاء عند رب کی مانا بنیا کتھے زندہ نے رب دے کول چل دوجے انداز کر لا بل احیاء شہید زندہ نے عند ربہم یرزقون عند ربہم نو جوڑ یرزقون پھر ترجمہ کر لا شہید زندہ نے عند ربہم یرزقون تے رب دے ہاں انہوں نے رزق دیتا پھر بھی رزق ملنا تے کتھے زندہ ہوئے تے کتھے عند ربہم ظرف درمیان چ رب نے رکھی ادا ترجمہ پہلے لفظ نہ جوڑ کے کر آخر تے جوڑ کے کر رب نے عقیدہ ہی سوار چھڑیا شہید دنیا تے زندہ نہیں شہید عند اللہ زندہ دنیا تے بھی شہید فوت ہوئے نبی نے جنازے بھی پڑھے انہاں دی بیویاں بیوہ بھی ہوئیاں بچے یتیم بھی ہوئے شہیداں دی وراثتاں منڈیاں بھی گئیاں نبی نے انہاں دے جنازے بھی پڑھے یاد رکھو زندہ ہوئے او دی بیوی بیوہ نہیں او دے بچے یتیم نہیں انہاں دے جنازے نہیں ان دی وراثتاں تقسیم نہیں اللہ سمجھ دے عمل دی توفیق عطا فرمائے